اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرتے وقت عورت سے مہر معاف کروانا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی عوام میں بہت مشہور ہے کہ جب عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے مہر معاف کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مرتے وقت عورت اگرچہ مہر معاف کر دے لیکن اس کے وارثین کی اجازت کے بغیر مہر معاف نہ ہوگا۔ ہاں، اس صورت میں معاف ہو سکتا ہے کہ صحیح و سالم ہوش و حواس کی درستگی میں ہو، کوئی زور زبردستی نہ ہو تو معاف کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی مہر معاف نہیں کروانا چاہیے، دے دینا چاہیے کہ یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، عورت اگر ہوش و حواس کی درستگی میں راضی خوشی سے مہر معاف کر دے تو ہو جائے گا، یعنی عورت اگر ہوش و حواس کی درستگی میں راضی خوشی سے مہر معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ ہاں، اگر مارنے کی دھمکی دے کر معاف کرایا اور عورت نے مارنے کے خوف سے معاف کر دیا تو اس صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر مرض الموت یعنی موت کے وقت میں معاف کرایا، جیسا کہ عوام میں رائج ہے کہ جب عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے مہر معاف کراتے ہیں، تو اس صورت میں ورثہ کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ کیا عورت شوہر کا نام لے لے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض عورتوں میں جو یہ مشہور ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کا نام لے گی تو نکاح پر کچھ فرق پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ عورت ضرورت کے وقت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، مگر بے ضرورت نام نہیں لینا چاہیے کہ ادب کے خلاف ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، عورت کو یہ مکروہ ہے کہ شوہر کا نام لے کر پکارے۔ بعض جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ شاید اسے اس لیے گڑھا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہو جائے گی شوہر کا نام نہ لے گی۔ فتاویٰ فیض الرسول جلد 1 صفحہ نمبر 617۔ یہ فقیہ ملت رحمۃ اللہ تعالی مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے کہ فتویٰ ہے جو میں نے اوپر بیان کیا، اور فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی کتاب بہار شریعت جلد 4 حصہ 16 صفحہ نمبر 256۔ کیا حاملہ عورت کو طلاق نہیں پڑتی؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو حالت حمل میں طلاق دی جائے، یعنی پیٹ میں بچہ ہو تو اس وقت طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ حالت حمل ہو یا کوئی اور حالت طلاق جب بھی دے گا بیوی نکاح سے نکل جائے گی، البتہ بلا وجہ شرعی طلاق نہیں دینا چاہیے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اسی کے طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، عورت کو حمل ہو معنی وقوع طلاق نہیں۔ فتاویٰ رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 625۔ رد المختار در المختار میں ہے، اور حلال ہے انہیں طلاق دینا
یعنی عاصی صغیرہ اور حاملہ عورتوں کو۔ اکثر جگہ یہ رسم ہے کہ شادی سے پہلے دولہا دلہن کو ہلدی لگاتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی برادری اور رشتہ داری کی عورتیں بلائی جاتی ہیں۔ ان میں اکثر وہ عورتیں ہوتی ہیں جن سے ہنسی مذاق کا رشتہ سمجھتے ہیں، مثلاً بھابھیاں، پھوپھیاں اور ممانی وغیرہ۔ وہی لوگ سارے بدن پر ابٹن لگاتی ہیں اور ہنسی مذاق کرتی ہیں۔ حالانکہ شریعت میں مرد و عورت کے لیے آپس میں مذاق کا کوئی رشتہ نہیں، اور اگر دولہا بالغ ہے تو کسی بھی عورت کے لیے دولہا کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، یہاں تک کہ ماں بھی نہیں لگا سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، ابٹن ملنا جائز ہے، اور دولہا کی عمر 9-10 سال کی ہو تو اجنبی عورتوں کا اس کے بدن میں ابٹن ملنا بھی گناہ و ممنوع نہیں۔ ہاں، بالغ کے بدن میں نامحرم عورتوں کا ملنا ناجائز ہے، یعنی گناہ ہے، اور بدن کو ہاتھ تو ماں بھی نہیں لگا سکتی، یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اور عورت و مرد کے مذاق کا رشتہ شریعت نے کوئی نہیں رکھا، یہ شیطانی و ہندوانی رسم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 نصف آخر صفحہ نمبر 170۔